بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں روزوں کے 3 مقاصد بیان کیے ہیں۔ پہلا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے۔ کیوں فرض کیے گئے تھے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ یعنی بنیادی طور پر رمضان المبارک میں روزے کی عبادت فرض اس لیے کی گئی، اس کا مقصد ہی یہ ہائی لائٹ کیا گیا خود قرآن کی زبان میں کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں؟ دل و احساس کی ایسی کیفیت، اللہ سے ایسا تعلق، ایسا ڈر خوف جو روزہ دار کو کھانا پینا چھوڑنے کے علاوہ ہر اس کام سے روک دے جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرماتے ہیں، اور ہر اس کام پہ لگا دے پورے دل و جان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، جس کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیتے ہیں، جس کی تلقین کرتے ہیں، جس کو پسند کرتے ہیں۔ گویا روزہ جو اگر واقعی صحیح روزہ ہو، یعنی روزے کے تمام آداب و شرائط کے ساتھ ہو، تو یہ تقوی کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیسے بھلا؟ مثلاً فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تقوی چونکہ دل کا فعل ہے، لہذا جب تقوی دل میں جڑ پکڑتا ہے تو دل بدلتا ہے، اور جب دل بدلتا ہے تو زندگی کے روز و شب بھی بدل جاتے ہیں۔ مگر یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ روزوں کے نتیجے میں انسانی زندگی میں فکری، روحانی، عملی ہر لحاظ سے مطلوبہ تبدیلی اسی تناسب سے آتی ہے جس تناسب سے تقوی دل میں جگہ بناتا ہے۔ گویا تقوی کے اثرات براہ راست انسانی دل و دماغ پر مرتب ہوتے ہیں، جس کا لامحالہ ظہور کس صورت میں ہوتا ہے؟ عمل کی صورت میں۔ چنانچہ اب اگر روزے کے ساتھ ہونے کے باوجود ہمارے اندر لاپرواہی کی، غفلت کی، بے حسی کی، بے دینی کی، بے عملی کی یا بد عملی کی وہی حالت رہتی ہے جو عام دنوں میں تھی، تو سمجھ لیں سحر و افطار ایک تکلف کے سوا کچھ نہیں۔ اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الدارمی کی روایت ہے، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزوں سے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ اور پھر دوسرے نمبر پر رمضان المبارک کے روزے کا مقصد بتایا گیا۔ کیا بتایا گیا؟ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ اللہ نے جس ہدایت سے تمہیں سرفراز کیا ہے، یعنی قرآن پاک، اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو۔ یعنی پھر رمضان المبارک میں روزے کی عبادت اس لیے بھی فرض کی گئی تاکہ رمضان کے مہینے میں جو کتاب ہدایت، جو نعمت عظیم قرآن پاک کی صورت میں ہمیں عطا کی گئی ہے، اس پر پورے ماہ رمضان میں روزے کی حالت کے ساتھ بھی اور اس حالت کے بعد بھی اللہ کے ذکر اور اس کی حمد و ثنا کے ذریعے خدائے بزرگ و برتر کی عظمت کا، اس کی کبریائی کا اظہار کیا جا سکے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا فرمایا؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ اس ہدایت یعنی قرآن کے ملنے پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔
یعنی شکریہ کے طور پر اپنے دل سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے اس احسان عظیم یعنی قرآن کا پورا پورا حق ادا کرنے کی کوشش بھی ہو۔ اور بے شک یہ ہم سب جانتی ہیں کہ یہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ قرآن کو ہم اپنا وظیفہ زندگی نہ بنا لیں، اسے اپنا طریقہ زندگی نہ بنا لیں، انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، جب تک ہر قدم پر اس سے فکری اور عملی رہنمائی نہ لیتی رہیں۔ اور میری عزیز بہنوں، بے شک یہی وہ مقاصد ہیں جو رمضان اور روزے کا حاصل ہیں، اور یہی وہ معیار و پیمانہ بھی ہیں جن پر ہم اپنے روزے کو جانچ اور پرکھ سکتے ہیں۔